السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں عطا انجم اٹلی سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مختلف اوقات پر میں آپ کے لیے مختلف واقعات، کہانیاں لے کر آتا رہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا واقعہ اور اوریجنل ریئلٹی پہ جو واقعہ ہو وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو دوستو، آج کے جو دن گزر رہے ہیں آج کل، یہ انتہائی غم کے دن ہیں، انتہائی اذیت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اہل البیت حضرت امام حسین، ان کے اہل خانہ اور ان کے جانثاروں کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے پڑے، جو حضرت عالی مقام حضرت امام حسین، ان کے معصوم بچے، ان کے اہل خانہ اور ان کے بھائی بھتیجے اور تمام جانثار جو تقریباً 72 تن موجود تھے، انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی اور اپنے خون سے کربلا کے میدان کو سرخ کر دیا۔ اس قربانی کی وجہ سے آج ہم سب الحمدللہ جو صحیح اسلام ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا رستہ ہے، جو ہمارے نبی نے اللہ کا رستہ ہمیں بتایا، ہم اس رستے پر چل رہے ہیں، اور اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ آخرت تک بلند رہے گا۔ یہ سب حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضرت امام حسین اگر شہادت نہ دیتے تو اس وقت کا جو حکمران تھا یزید، وہ اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتا تھا۔ وہ اسلام کے اندر اپنی مرضی سے باتیں، قانون ان کو داخل کر رہا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو اسلام کا ہی ایک جز قرار دے دینا تھا۔ تو ہمارے نبی کے پیارے نواسے حضرت امام حسین تک جب خطوط پہنچے کوفے والوں کے، اور آپ کو تمام حالات سے آگاہی دی گئی، تو آپ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کا بتایا ہوا دین جو اللہ نے بھیجا اس میں کوئی خرابیاں پیدا کر سکے حضرت امام حسین کے ہوتے ہوئے۔ جبکہ یزید کی کوشش یہ تھی کہ حضرت علی کو پہلے ہی شہید کیا جا چکا تھا، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی زہر دیا جا چکا تھا۔ یزید کے لیے اب سب سے بڑا اہم کانٹا اس کے لیے حضرت امام حسین باقی رہ گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین چپ چاپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور اس کو اجازت دے دیں کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح ہے۔ تو اگر حضرت امام حسین اس کو اجازت دے دیتے تو یہ دین ہمارا برباد ہو چکا ہوتا، لیکن حضرت امام حسین کیسے اجازت دے دیتے؟ وہ تو شہزادے تھے، نبی کے شہزادے، نبی کے لاڈلے، نبی کے سینے پہ سوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں نے ان کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو بشارت دی، ان کو بتا دیا کہ جنت میں
حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جنت کے سردار ہوں گے نوجوانوں کے لیے۔ تو حضرت امام حسین کو تو نہ کسی دنیا میں کسی بادشاہت کی ضرورت تھی، نہ کسی تاج کی ضرورت تھی، نہ مال و دولت کی ضرورت تھی۔ وہ تو جنت کے شہزادے تھے اور جنت کے شہزادے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے اس بات کو رد کیا۔ اس کے بعد بہرحال تمام واقعات شروع ہو گئے۔ کوفے میں جانا، کوفے میں آ کے حضرت مسلم بن عقیل کی بے دردی سے ان کو شہید کیا جانا، ان کے بچوں کو شہید کیا جانا، اور اس کے بعد محرم الحرام میں ہر دن کے ساتھ، گزرتے دن کے ساتھ جو شہادتیں تھی اہل بیت کی اور جانثاروں کی، وہ شروع ہو چکی تھی، کیونکہ یزید کی فوج بری طرح سے کربلا میں قافلہ حسین کو گھیر چکی تھی، اور آخری دنوں میں انہوں نے پانی بند کر دیا تھا اہل بیت کے لیے۔ یزید کی تقریباً 2000 کے قریب فوج دریائے فرات کو گھیر کر کھڑی ہوئی تھی۔ تو دوستو، 8واں محرم شروع ہو چکا ہوا تھا، اور 8ویں محرم تک بہت سارے شہزادے اہل بیت کے، بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے، اور اس کے بعد اپنے خون کا نذرانہ دے کے، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر شہید ہو چکے ہوئے تھے، اور ان کی لاشیں سنبھالی جا رہی تھی۔ باری باری حضرت امام حسین جاتے تھے اور ان کی لاشوں کو سنبھالتے تھے، خون میں لت پت لاشوں کو لا کے رکھتے تھے۔ اب آخری 3 دنوں میں جب پانی بند کر دیا تو کربلا کا جو میدان تھا، شدید گرمی، دھوپ، تپتی ریت، گرم ہوائیں، اور اس کے اندر جب پانی بند ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر دشمن اپنی ننگی تلواریں لے کے کھڑا ہوا، ان پیاسوں کے ساتھ جنگ کرتا تھا۔ وہ پیاسے اہل بیت جو ابن ہاشم تھے، کسی سے نہ گھبرانے والے، ان میں انتہائی جوش اور ولولہ اور طاقت تھی، اس کے باوجود وہ ان سے آ کے لڑتے تھے اور سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی شہادت بھی دے دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔ تو دوستو، 8واں محرم آ چکا تھا اور بہت ساری شہادتیں ہو چکی تھی جوانوں کی۔ 8ویں محرم والے دن حضرت عباس علمدار جو ہیں، وہ حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ تو وہ کئی بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگتے تھے کہ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ حضرت عباس علمدار جنگ صفین میں فاتح ہو کے واپس آئے تھے۔ جنگ صفین حضرت عباس علمدار نے لڑی، اور اس میں دشمنوں کو شکست دے کر فتح کے ساتھ آپ زندہ واپس آئے تھے۔ اسی لیے حضرت عباس علمدار کو غازی کا لقب بھی دیا گیا۔ تو حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی اسلام کا جو جھنڈا، اسلام کا جو علم ہے، وہ حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یعنی کہ کربلا کی جو کمان تھی وہ حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عباس نے فوجی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حاصل کی۔ حضرت عباس نے تیر اندازی، نیزہ بازی، یہ تمام حضرت مولا علی سے
सीखा। और हज़रत अब्बास अलमदार बिल्कुल हज़रत अली से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते थे। जब आप जंग में जाते थे अपना जंगी लिबास पहन के और तलवार हाथ में लहराते हुए, तो दुश्मन को ऐसा महसूस होता था कि हज़रत अली खुद आ रहे हैं। उनका इतना रोब, इतना दबदबा, इतने जलाली थे हज़रत अब्बास कि दुश्मन के रुआं रुआं खड़ा हो जाता था और उनकी रूह कांप जाती थी जहाँ पे हज़रत अब्बास अलमदार पहुँच जाए। लेकिन अभी तक करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। 8वें मुहर्रम वाले दिन भी वो गए। उन्होंने कहा, या आका, या मौला, मुझसे जवानों के कटते हुए लाशें देखे नहीं जाते, अब मुझसे जानिसारों के कटते हुए लाशें अब देखे नहीं जाते। आप मुझे इजाज़त दें, मैं इनको वासिल जहन्नम कर दूँ आनन फानन में। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने अभी तक उन्हें इजाज़त नहीं दी थी। जब आखिरी दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी और उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो हज़रत अब्बास अलमदार अपनी निगाहें झुका कर बाहर वापस आ गए। लेकिन जब बाहर वापस आए तो वहाँ पर मासूम बीबी सकीना को देखा। बीबी सकीना बहुत ही छोटी उम्र की थीं, बहुत ही मासूम थीं। आप करीब आईं, आके सलाम किया और कहा, चचा मैं बहुत प्यासी हूँ, चचा आप मुझे पानी ला दें, चचा मेरी ज़बान सूखती है, चचा मुझसे रहा नहीं जाता प्यास के बगैर, चचा मेरी प्यास के लिए पानी लेके आए आप। जब हज़रत अब्बास अलमदार ने मासूम सकीना को देखा, हज़रत मासूम सकीना जो थी वो कभी भाग के खैमे में जाती थी और कभी खैमे से बाहर भाग के आती थी। अब के जब खैमे में अंदर गई और बाहर आई तो कहती हैं, चचा मुझसे भी पहले अली असगर को पानी पिला दें। अली असगर जो था वो थे, हज़रत अली असगर जो थे वो बिल्कुल ही मासूम थे। 6 महीने की जान थी उनकी और उनके होंठ खुश्क हुए पड़े थे। उनकी ज़बान बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे खुश्क हुई पड़ी है। उनकी आंखें कभी बंद होती थी, कभी खुलती थी। उनके हलक को चंद कतरे पानी की ज़रूरत थी, जो उनकी बहन बीबी सकीना से देखा ना जाता था। वो फिर आई बाहर, उन्होंने आके कहा, चचा जान आप हमें पानी ला दें। चचा जान छोटा अली असगर पानी के बगैर नहीं रह पाएगा, हमसे देखा नहीं जाता, चचा जान आप हमें पानी ला दें। हज़रत अब्बास अलमदार जो इंतहाई जरी, बहादुर, जोशीले और जंगों को फतह करने वाले थे, अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन्होंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मैं दोबारा मौला की खिदमत में हाजिर होकर इजाज़त लेता हूँ। हज़रत अब्बास अलमदार दोबारा से आजिज़ी के साथ सर झुकाए हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खैमे में दाखिल हुए और कहा, इजाज़त मांगी कि या मौला माफ़ करना, मैं दोबारा से आपके पास आ गया इजाज़त मांगने। अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे इजाज़त दें मौला कि मैं आनन फानन में दुश्मनों को चीरता हुआ, इन्हें कत्ल करता हुआ, इन्हें मारता हुआ, इन्हें जहन्नम वासिल करता हुआ मैं फ़रात पे पहुँचूँ और मैं पानी लेके आऊँ। मौला मुझसे देखी नहीं जाती सकीना की प्यास, मेरी सकीना के सूखे हुए होठ मुझसे देखे नहीं जाते, अली असगर के सूखे हुए होठ मुझसे अब नहीं बर्दाश्त होता। मुझे इजाज़त दें, या तो मैं पानी लेके आऊँ या मैं शहादत पे पहुँच जाऊँ, शहादत का दर्जा पा जाऊँ। मुझसे अब जिंदा इनकी प्यास नहीं देखी जाती। आपसे दरख्वास्त है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। जब हज़रत अब्बास अलमदार ने
پورے جوش، جذبے اور عاجزی کے ساتھ حضرت امام حسین سے ساری بات بیان کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے تمام حالات سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کتنے جوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حسن کے بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے جوان جانثار اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ کو سب نظر آ رہا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد سر جھکایا، اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار کو اجازت دے دی کہ آپ جائیں اور پانی لے کے آئیں۔ حضرت عباس علمدار کو بلایا، حسرت بھری نظر سے حضرت عباس علمدار کو دیکھتے رہے حضرت امام حسین، اور بلانے کے بعد انہیں سینے سے لگایا اور کافی دیر سینے سے لگائے رکھا اور بہت ساری دعائیں دی اور ان کو اجازت دی گئی۔ حضرت عباس علمدار اجازت ملتے ہی باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پر مشکیزہ رکھا، ایک ہاتھ میں علم لیا اور ایک ہاتھ میں تلوار لی، اور گھوڑے پہ چڑھ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی دریائے فرات کی طرف۔ آپ انتہائی جوشیلے، بہادر، جری اور بجلی کی طرح ٹوٹ پڑنے والے انسان تھے۔ آپ میں ایک جنون سا آ چکا تھا، اور اس وقت اس جنون میں کوئی بھی آتا وہ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ آپ کا گھوڑا دریائے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر 2000 کا لشکر جو دریا کو گھیرے بیٹھا ہوا تھا، وہ اس انتظار میں تھا کہ جو کوئی بھی پانی لینے آئے گا اسے ہم کاٹ کے پھینک دیں گے۔ لیکن جوں جوں سر پر گھوڑا دوڑتا ہوا ان کی طرف جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی سوار جو حضرت علی کی سی مشابت میں ہے اور حضرت علی کی طرح تلوار کو لہراتا ہوا آتا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت عباس علمدار ہیں۔ بس اس بات کا چرچا ہونا تھا قافلے کے اندر کہ قافلے کے اندر کھلبلی مچ گئی، ایک خوف طاری ہو گیا، ہر کسی کو اپنی موت نظر آنے لگی، کیونکہ حضرت عباس علمدار کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عباس علمدار بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور وہاں کے جو جتنے بھی سپاہی تھے یزیدی لشکر کے، وہ سب میں خوف تھا۔ یہاں پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ شور تھا شام کے لشکر میں کہ عباس آئے، اور تواتر یہ خبر آئی کہ بہت پاس آئے، اور یہ بہت پاس کا آنا جو تھا دشمنوں کی موت تھی۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، تلوار کو تیار کیے ہوئے دوڑتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ اس لشکر کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے، اور جس نے بھی حضرت عباس کا جلال دیکھا اس میں ہمت ہی نہ ہوتی تھی کہ وہ آ کے ان کا سامنا کرے۔ خود بخود پیچھے ہٹتے جاتے تھے اور رستہ دیتے چلے جاتے تھے۔ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے آخر دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور تمام لشکر یزیدیوں کا ایک سائڈ پہ ہو گیا دونوں طرف سے۔ جب آپ دریائے فرات پر پہنچے، بالکل پانی آپ کے سامنے بہہ رہا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا۔ کربلا کی پیاس آپ کو بھی ستا رہی تھی۔ حضرت عباس نے چلو بھرا پانی کا اور منہ کے قریب لائے، ابھی لائے تھے کہ اچانک آپ کو حضرت بی بی سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر آئے۔ حضرت علی اصغر کا چہرہ آپ کے دماغ میں گھوم گیا، ان کے معصوم سوکھے ہونٹ اور سوکھی زبان آپ کو نظر آئی۔ آپ نے وہ چلو پانی کا پھینک دیا، پانی کا چلو پھینکا اور اپنے مشکیزے کو جلدی سے اس پانی سے بھرنا شروع کیا۔ مشکیزے کو بھرنے کے بعد شیر خدا کے بیٹے نے شیروں کی طرح اس لشکر کی طرف ایسے اپنی آنکھ گھما کر دیکھا تو لشکریوں کا خون سوکھتا تھا،
آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ رکھا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ تیزی سے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ نے بھاگنا شروع کیا تو یزیدیوں کے لشکر کا جو سردار تھا عمر بن سعد، اس بے غیرت نے، اس ملعون نے فوری طور پہ لشکر میں اعلان کیا کہ عباس کو پکڑو، عباس پانی نہ لے جانے پائے، عباس کو ہر حالت میں گھیر لو، عباس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس نے بہت سارے جوان حضرت عباس کے پیچھے گھوڑوں پہ لگا دیے۔ حضرت عباس دوڑتے جاتے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ حضرت عباس کے سامنے آ کے مقابلہ کرے۔ دور دور سے وہ اس تاڑ میں تھے، اس انداز میں تھے کہ ہم انہیں دور سے ہی کسی طرح روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ہم ان کا مقابلہ تلوار سے نہ کر سکیں گے، ان کے اوپر تیروں کی بارش کر دی جائے۔ ظالموں نے حضرت عباس علمدار پر چاروں طرف سے ہزاروں آدمیوں نے تیر پھینکنا شروع کر دی۔ حضرت عباس علمدار جو انتہائی بہادر اور جری اور نہ ڈرنے والے انسان تھے، ان کے لیے 1000-2000 کا لشکر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ابن ہاشم تھے، ہاشمیوں کا خون تھے، اور ان کی تلوار ایسے چلتی تھی جیسے حضرت علی کی تلوار چلتی ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پانی کا آ گیا تھا۔ پانی کا مشکیزہ آگے ایسے دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جسم سے اس کو کور کیے ہوئے تھے کہ کہیں سے کوئی تیر مشکیزے میں نہ آ لگے۔ اس مشکیزے کو بچانے کے لیے آپ سر پر دوڑتے جا رہے تھے، اور جتنے تیر آ رہے تھے، ظالموں کے جتنے تیر آ رہے تھے، وہ آپ کے جسم میں پیوست ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کمر پہ لگتا تھا، کوئی پسلیوں پہ لگتا تھا، کوئی دوسری طرف لگتا تھا، کوئی بازوؤں پہ لگتا تھا۔ آپ ان تیروں کی بارش میں اپنی سکینہ کے لیے پانی ضرور بچا کر لے جانا چاہتے تھے۔ آپ دوڑتے رہے۔ اس دوران میں اگر کسی جہنمی نے سامنے آنے کی کوشش کی تو حضرت عباس نے ان زخمی ہاتھوں سے، ان تیروں میں لگے ہوئے ہاتھوں سے آنن فانن ان دشمنوں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ حضرت عباس کے گھوڑے کو روک پائے۔ اب جبکہ بہت سارے تیر حضرت عباس علمدار کو لگ چکے تھے، اور دور سے پھینکے ہوئے بھالے اور برچھیاں آپ کے جسم میں آ کے لگ چکی تھی، کچھ اندر گھسی ہوئی تھی، کچھ لٹک رہی تھی، لیکن آپ کو ایک ایسا جنون تھا کہ میں یہ پانی بی بی سکینہ تک کس طرح پہنچا دوں اور اہل بیت کو پانی پلا دوں۔ آپ کو اس کی تکلیف کا احساس بھی نہ تھا۔ اتنے میں جب دشمنوں نے دیکھا کہ اتنے سارے تیر انہیں لگ چکے ہیں اور بھالے لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں یہ نقصان نہ دے پائیں گے، تو ایک ملعون آگے بڑھا جس کا نام نوفل تھا۔ نوفل جو تھا کافی سارے سواروں کے بیچ میں دوڑتا حضرت عباس علمدار کے قریب پہنچ گیا۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے دھوکے سے ایک ایسی سخت کاری ضرب لگائی آپ کے داہنے ہاتھ پر کہ آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ جیسے ہی آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کر گرا، حضرت عباس نے فوری طور پہ دوسرے ہاتھ کی گرفت میں اس پانی کو لے لیا۔ جب اس پانی کو اس گرفت میں لے لیا تو دوسری طرف سے ایک اور ظالم جہنمی، اس کا نام زرارہ تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اب اسے کچھ نہ کہہ پائیں گے حضرت عباس۔ اس نے ایک کاری ضرب لگائی آپ کے بائیں بازو پر، اور ایک ہی وار میں حضرت عباس علمدار کا بایاں بازو بھی کٹ کر گر گیا۔ 2 بازو کٹ چکے تھے، اور ان کی جرت اور بہادری دیکھیے کہ وہ ابھی بھی سرپٹ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اور مشکیزے کو گرنے سے بچایا، اور بجلی کسی تیزی سے آپ نے اس مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں خیموں کے پاس کسی طرح پہنچ جاؤں اور یہ پانی پہنچ جائے بچوں تک۔ جب دانتوں میں دبا لیا تو دشمن کیونکہ جان چکا تھا کہ ابن علی کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں،
وہ اور قریب ہو گئے اور انہوں نے مزید تیروں کی بارش اور تلواروں کی بارش کر کے آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کے مشکیزے میں تیر مارے، جس سے آپ کے مشکیزے کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آپ دشمن نے ایک ایسا تیر مارا جو حضرت عباس کی ایک آنکھ میں لگا کے، دوسری آنکھ جو تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی زخموں سے چور تھے اور ان کے جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، ایک آنکھ سے خون اوپر آیا ہوا تھا اور دوسری آنکھ جو تھی اس میں تیر لگ چکا تھا۔ اب حضرت عباس جو تھے انہوں نے منظر دیکھا، قافلوں کو دیکھا، خیموں کو دیکھا، دور حضرت امام حسین انہیں نظر آ رہے تھے، وہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس علمدار اتنے ہزاروں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے گھوڑے سے میدان کربلا میں نیچے آ گرے۔ جیسے ہی وہ نیچے آ کر گرے، ان کے منہ سے آواز نکلی، مولا مولا مجھے معاف کر دو مولا، میں پانی لایا ہوں مولا، لیکن دشمنوں نے اس پانی کو گرا دیا مولا، یہ آپ تک پانی کو پہنچنے نہیں دینا چاہتے مولا، مولا مجھے معاف کرنا۔ جب یہ آواز حضرت امام حسین نے سنی تو وہ تیزی سے بھاگے اور بھاگتے 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 اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے بھائی کو جلدی سے ان کا سر اپنے گود میں رکھ لیا۔ جب گود میں رکھ لیا تو ان کا خون جو تھا وہ بہہ رہا تھا بری طرح، جگہ جگہ تیر لگے ہوئے تھے۔ آپ ان کا خون صاف کرنے لگے اور انہیں بری طرح سے انہوں نے اپنے گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، میرے بھائی۔ حضرت عباس کہتے تھے، میرے مولا بس مجھے معاف کر دے، میں اہل بیت کو پانی نہ پہنچا سکا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی انہوں نے گردن ڈھلکائی، ان کی روح پرواز کر گئی اور حضرت عباس علمدار نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی وقت حضرت امام حسین جو انہیں اپنے لپٹائے ہوئے تھے، ان کے منہ سے ایک آہ نکلی اور آپ نے کہا، اے عباس، اے میرے بھائی، آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ حضرت عباس علمدار ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد رہتے تھے اور تمام اچھے اور برے وقتوں میں آپ ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرتے تھے۔ آپ نے حضرت امام حسین کے گرد بھی اپنی خدمات جو انجام دی کربلا کے میدان میں بھی، وہ بھی نہ بھولنے والی ہیں۔ حضرت عباس علمدار کی وجہ سے حضرت امام حسین بہت حوصلے میں تھے کربلا کے میدان میں، لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ ٹوٹ گئے اور ٹوٹنے کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ تو دوستو، حضرت عباس علمدار، اللہ، اس کے رسول اور حضرت امام حسین کی خاطر اور تمام ہم امتی جو ہیں آج تک اس اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، اس کا جھنڈا بلند رکھنے کے خاطر آپ نے اپنی جان کا نذرانہ کربلا کے میدان میں پیش فرما دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی جتنی قربانیاں تھیں، جتنی شہادتیں انہوں نے دی، صرف اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے دی، تو ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں ان کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کے غم کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کے سوگ کو ہمیشہ یاد رکھیں، تاکہ ہر نسل کو پتہ لگ سکے کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد اپنا خون دے کے اس کو زندہ رکھا گیا۔ کربلا کے واقعے نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے دوران نماز پڑھتے ہوئے اپنی شہادت دی، ان کی گردن اتاری گئی نماز کے دوران،
تو اللہ کے دین کے لیے آپ نے شہادت دی